السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک شخص اپنے پیر کے پاس گیا اور کہنے لگا، پیر صاحب دعا فرمائیں، میرا کاروبار چل جائے۔ پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص بہت قیمتی تحفے طائف لے کر پیر کے آستانے پر حاضر ہوا اور کہنے لگا، پیر صاحب یہ سب کچھ آپ کی دعا کی وجہ سے عطا ہوا ہے، یہ تحفے قبول فرمائیں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اور دعا فرما دیجئے تاکہ میرے کاروبار میں اللہ اور برکت ڈالے۔ پیر صاحب نے پھر دعا کی۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص ایک مہنگی ترین کار لے کر پیر صاحب کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، پیر صاحب یہ سب کچھ آپ کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے، یہ نذرانہ قبول کیجئے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دعا اور کر دیجئے تاکہ میرے ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے۔ پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، وہ مرید چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ مرید قیمتی 4 گاڑیاں لے کر پیر صاحب کے دربار پر حاضر ہوا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، پیر صاحب میں اب پیسوں میں کھیل رہا ہوں، سب کچھ آپ کی اس دعا کا اثر ہے، یہ 4 قیمتی گاڑیاں تحفے میں رکھ لیجئے۔ پیر صاحب اس سے بہت متاثر ہوئے۔ پیر صاحب کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے اور مرید کو کہنے لگے، تم ایسا کون سا کاروبار کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں کام کرتا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا، مجھے بھی اپنے کام میں شراکت دار بنا لو۔ مرید نے کہا، جی ضرور، آپ کی دعا کا اتنا اثر ہوا ہے، جب آپ کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں شامل ہو جائیں گے تو کتنا اثر ہوگا۔ پیر صاحب نے اسے 8 کروڑ روپے دے دیے اور کہا، مجھے بھی اپنے کاروبار میں شراکت دار بنا لو۔ مرید وہ 8 کروڑ لے کر چلا گیا۔ اگلے کئی روز تک وہ مرید نظر ہی نہ آیا اور وہ پیر صاحب کے ساتھ دغا کر گیا۔ پیر صاحب پہلے تو بہت پریشان ہوئے، لیکن پھر کچھ سکھ کا سانس لیا کہ اس کی 4 قیمتی گاڑیاں تو میرے پاس ہیں۔ پیر صاحب کے طوطے اڑ گئے جب کچھ دیر بعد ایک ٹیم آئی اور پتہ چلا کہ یہ 4 گاڑیاں تو کرائے کی ہیں۔ اس طرح پیر صاحب ہاتھ دیکھتے ہی رہ گئے۔ محلے میں فائرنگ ہو رہی تھی تو پٹھان مچھردانی لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ کسی نے کہا، خان صاحب آپ کو گولی لگ جائے گی۔ پٹھان بولا، اس میں سے مچھر نہیں گزرتا، گولی کیسے گزرے گی؟ 4 پٹھان جنازہ لے کر قبروں کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ ایک آدمی نے دیکھا تو کہا، خان صاحب شرم کرو، نیچے مردے ہیں۔ پٹھان بولا، مولا خوش رکھے، اسی کیڑا ورلڈ کپ چکے آئے، اتے بھی مردہ ہی ہے۔ ترکی کی عورتوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو جائے تو وہ تلواریں نکال لیتی ہیں، اور اگر انڈین عورتوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو وہ پسٹل نکال لیتی ہیں، اور اگر پاکستانی عورتوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو یہ ایک دوسرے کا یار نکال دیتی ہیں۔ باپ، بیٹا شادی والے دن اگر سسرال والے موبائل دیں تو فریج مانگ لینا، موٹر سائیکل دیں تو کار مانگ لینا، اگر دکان دیں تو گھر مانگ لینا، بیٹا اگر لڑکی دیں تو اس کی ماں مانگ لوں۔ سردار نے دریا میں ڈوبتے ہوئے ایک آدمی کو بچایا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھینک دیا۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا کیا؟ سردار بولا، پرانی کہاوت ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ سردار کا گدھا گم ہو گیا۔ سردار خوشی سے ناچنے لگا۔ ایک آدمی نے پوچھا، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ تمہارا گدھا گم ہو گیا ہے اور تم خوشی سے ناچ رہے ہو۔ سردار نے کہا، میں اس لیے خوش ہوں کہ میں گدھے پر سوار نہیں تھا، نہیں تو میں بھی گم ہو جاتا۔ باپ بیٹے سے، بیٹا تم نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میرا سر اونچا ہوا ہو۔ بیٹا بولا، ابو جی یاد کریں، ایک دفعہ میں نے آپ کے سر کے نیچے تکیا رکھا تھا۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو دفنا کر گھر واپس آیا تو آسمان پر بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکی اور طوفان آ گیا۔ آدمی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، لگتا ہے پہنچ گئی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے پاس سانپ بیٹھا دیکھا اور بولا، ڈس لے ڈس لے۔ سانپ بولا، کیا ڈس لوں؟ میں تو خود ان سے زہر ڈاؤن لوڈ کروانے آتا ہوں۔
ایک شیخ نے ایکس رے کروائے۔ ڈاکٹر: آپ کے ایکس رے میں آپ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ شیخ: چلو شکر ہے ایکس رے میں ہی ٹوٹی ہے، اگر اصل میں ٹوٹی ہوتی تو کافی خرچہ ہوتا۔ استاد پٹھان سے: الف بے پے سناؤ۔ پٹھان: الف بے پے۔ استاد: اور سناؤ۔ پٹھان: بس اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے، آپ سناؤ۔ ایک پٹھان کا والد فوت ہو گیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد پٹھان کھڑا ہوا اور لوگوں سے بولا: اگر آپ میں سے کسی نے میرے ابا جان سے کوئی پیسہ لینا ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں۔ جنازے میں سے 400 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے تو پٹھان گھبرا گیا اور بولا: ٹھیک ہے، اگر میرا باپ اٹھ کے کہہ دے تو میں پیسے دے دوں گا۔ ایک سردار نے نیا موٹر سائیکل لیا۔ سڑک پر جا رہا تھا تو ایک گاڑی والا پاس سے گزرا تو اس سے پوچھنے لگا: بھائی جان، آپ نے کبھی موٹر سائیکل چلائی ہے؟ گاڑی والا بولا: یار میں گاڑی پر جا رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے موٹر سائیکل کی؟ تو اس نے گاڑی تیز بھگا دی اور آگے نکل گیا۔ سردار نے بھی موٹر سائیکل گاڑی سے تیز بھگایا تو کھمبے کے ساتھ ٹکرا گیا اور گر گیا۔ گاڑی والے نے سردار کو اٹھایا تو سردار بولا: آپ نے کبھی موٹر سائیکل چلائی ہے؟ گاڑی والا بولا: یار چلائی ہے۔ تو سردار بولا: بھائی جان، اندیاں بریکاں کتے ہوندیاں نے؟ ایک عورت ہتھوڑا لے کر اپنے بیٹے کے اسکول میں پہنچی اور چپڑاسی سے پوچھنے لگی: نقیب سر کی کلاس کون سی ہے؟ ہتھوڑے کو دیکھ کر چپڑاسی نے ڈرتے ہوئے پوچھا: لیکن آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ ہتھوڑے کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولی: ارے وہ میرے بیٹے کی کلاس ٹیچر ہیں، مجھے ان کی کلاس دکھاؤ۔ چپڑاسی دوڑ کر نقیب سر کے پاس گیا اور اطلاع دی کہ ایک عورت ہاتھ میں ہتھوڑا لیے آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ نقیب سر کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ دوڑ کر پرنسپل کے پاس گئے۔ پرنسپل فوراً اس عورت کے پاس آ کر نہایت عاجزانہ انداز میں بولے: آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، اطمینان رکھیں، آپ کی شکایت فوری طور پہ دور کی جائے گی۔ اس عورت نے کہا: مجھے کوئی شکایت نہیں، بس مجھے آپ نقیب سر کی کلاس بتائیں، میں ان کی کلاس میں جانا چاہتی ہوں۔ پرنسپل نے کہا: لیکن آپ ان کی کلاس میں کیوں جانا چاہتی ہیں؟ اس عورت نے کہا: کیونکہ مجھے وہاں اس بینچ کی کیل ٹھوکنی ہے جس پر میرا بیٹا بیٹھتا ہے، کل وہ تیسری بار پینٹ پھاڑ کر آیا ہے۔ چور گھر کا سارا سامان جمع کر رہے تھے۔ جب جانے لگے تو جائے نماز اٹھایا تو مالک مکان بولا: اسے تو چھوڑ دو، میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ چور بولا: نماز تیرے کلے تے فرض ہوئی ہے، اسی بھی مسلمان ہاں۔ میاں بیوی کے بیچ جھگڑا شروع ہوا۔ جھگڑے کے دوران شوہر نے ایک جملہ کہا جس سے جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ اللہ نے حسن دیا ہے تو اس کا مطلب تم کچھ بھی بولو گی۔ اس کے بعد بیوی نے کچھ کہا ہی نہیں اور چائے کے ساتھ پکوڑوں سے بھی نوازا۔ یاد رکھیں، ہمیں بیماری سے لڑنا ہے، بیمار سے نہیں۔ شادی شدہ آدمی گھر میں اخبار پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک لیڈی سوٹ کے اشتہار پر پڑی جس پر لکھا ہوا تھا: آج ہی خریدیں اور 50% بچائیں۔ آدمی نے ادھر ادھر دیکھا اور اشتہار پھاڑ کر 100% بچا لیے۔ لڑکی دکاندار سے پوچھنے لگی: آپ کے پاس وہ ویلنٹائن کارڈ ہے جس پر لکھا ہو کہ میں ساری دنیا میں صرف آپ سے ہی پیار کرتی ہوں؟ دکاندار: جی ہے۔ لڑکی اطمینان سے بولی: 2 درجن پیک کر دیں۔ ایک سردار ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے سردار کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کا ایک گردہ فیل ہو گیا ہے۔ تو سردار نے ہنستے ہوئے ڈاکٹر کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور بولا: سالے، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ میرا گردہ تو کبھی اسکول گیا ہی نہیں، تو پھر فیل کیسے ہو گیا؟ ایک چرسی چرس پی کر یہ کہہ رہا تھا: اگر مجھے موقع ملے تو میں پوری دنیا کا نظام بدل دوں گا۔ بیوی بولی: ارے پاگل کے بچے، نظام بعد میں بدلنا، شلوار تو بدل لے، صبح سے میری پہن کے گھوم رہا ہے۔